فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایک عالمی ادارہ ہے جو G7 ممالک امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی اور جاپان کی حمایت پر بنایا گیا ہے۔ یہ ادارہ 1999 میں قائم ہوا اور اس کے قیام کا مقصد ان ممالک پر نظر رکھنا اور ان پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنا ہے جو دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں تعاون نہیں کرتے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیے گئے دہشت گردوں کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ اس تنظیم کا صدر دفتر پیرس، فرانس میں ہے اور 37 ممالک اس کے رکن ہیں۔ اس کا دائرہ کار پوری دنیا ہے، یعنی یہ تنظیم دنیا بھر میں کہیں بھی سرگرمی کر سکتی ہے۔ یورپی یونین اور مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک جیسی تنظیمیں بھی اس ادارے کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ، کیریبین فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ APG، کیریبین فنانشل ایکشن ٹاسک فورس CFATF، ایویلویشن آف اینٹی منی لانڈرنگ، میئر اینڈ ڈی فنانسنگ آف ٹیررزم، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس آن منی لانڈرنگ ان ساؤتھ امریکہ اور مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس جیسی عالمی تنظیموں کے ساتھ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی وابستگی ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر ان تنظیموں کے تعاون سے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ انسانی معاشرے میں جرائم نئی بات نہیں، جرائم دو مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ طاقت، اختیار، اقتدار کے حصول کے لیے، دوسرا زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی خاطر۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی اور خود تمام ممالک کے اپنے قوانین جرائم کی اجازت نہیں دیتے، چنانچہ جرائم چھپ کر کیے جاتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی دولت کو بھی ابتدا میں چھپا کر رکھا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو استعمال میں لانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے۔ ایسے جرائم سکھانے والوں نے اس سے حاصل ہونے والی دولت کو چھپانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ ترقی پذیر ممالک سے اس طرح کی دولت ترقی یافتہ ممالک کے بینکوں میں خفیہ کھاتوں میں جمع کرا دی جاتی تھی۔ بعد ازاں ان بینک کھاتوں سے اس دولت کو مختلف ممالک اور کھاتوں میں منتقل کیا جاتا تھا۔ متعدد ہیر پھیر کے بعد دولت کو صاف اور محفوظ سمجھا جاتا ہے اور عام استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ایسی دولت ٹیکس کے نظام سے باہر ہوتی ہے کہ جب جرائم سے حاصل ہونے والی ایسی دولت بڑھنے لگی تو اس کے اثرات یہ ظاہر ہوئے کہ خود ترقی یافتہ ممالک کے شہریوں نے بھی اس طرح کے خفیہ اور ٹیکس سے مستنصع آمدنی اور دولت والے کھاتے کھولنا شروع کر دیے اور یوں ان ممالک کے ٹیکس وصولیوں میں کمی ہونے لگی۔ اس کے تدارک کے لیے قانون سازی کا عمل شروع ہوا۔ امریکہ نے سب سے پہلے 1986 میں اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون بنایا اور بینکوں پر کھاتہ داروں کی لین دین کو خفیہ رکھنے کی سختی کو کم کر دیا۔ پھر 1999 میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس قائم کی گئی۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ کا ممبر ہے۔ دنیا کے متعدد بین الاقوامی ادارے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، خصوصاً IMF اور ورلڈ بینک۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس شروع میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اقدامات تجویز کرتی رہی۔ 9/11 کے بعد فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کو یہ ذمہ داری بھی مل گئی کہ وہ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا سدباب کرے۔ بعد ازاں وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں میں مالی معاونت کے سدباب کے لیے اقدامات تجویز کرنا بھی اس تنظیم کی ذمہ داری ٹھہرا۔ یہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ ہے کیا؟ FATF کے مطابق اس لسٹ میں جب بھی کوئی ملک شامل ہوتا ہے تو FATF کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے وہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر اپنے ملک سے منی لانڈرنگ اور دہشت گرد تنظیموں کے سپورٹ کے خلاف کام کرنے میں ان کی مدد کریں گے، اور ہر ملک کے لیے ایک اسپیسیفک پلان تیار کیا جاتا ہے جس پر اس ملک کو FATF کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اس لسٹ میں پاکستان کے ساتھ 17 دیگر ممالک بھی شامل ہیں جس میں یمن اور برما بھی شامل ہیں۔ گرے لسٹ میں کسی بھی ملک کے نام شامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو معاشی طور پر اتنا کمزور اور بے بس کر دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بھی قابل نہ رہے۔ FATF کو ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ ہتھیار ان ملکوں کے لیے بھی استعمال ہوا جو مغربی ملکوں کی گڈ لسٹ میں نہیں تھے، جنہیں معاشی طور پر کمزور کر کے وہ ان ملکوں سے اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل چاہتے تھے۔ اس لسٹ میں شامل کوئی بھی ملک FATF کے دیے گئے پلان پر اگر پورا نہیں اترتا تو اگلا لاجیکل سٹیپ یہ ہے اس ملک کو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا، جیسے FATF کی زبان میں ہائی رسک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اس بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں FATF کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں یا انسٹیٹیوشن ہیں وہ اب اس بلیک لسٹ کنٹریز پر کڑی نظر رکھیں گے اور اسے ہائی رسک کنٹریز تصور کریں گے۔ مینز یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی فنانشل ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے بہت زیادہ کڑی نظر رکھی جائے گی، اور FATF اپنے ممبرز کو یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ بلیک لسٹ کنٹریز کے خلاف وہ کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔
اور جب دنیا کے تمام بڑے ممالک اور بڑے ادارے فیٹف کی ریکمنڈیشن کے مطابق اگر اس کنٹری کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو بہت زیادہ فنانشل مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ کوئی بھی بڑا ادارہ، کوئی بھی بڑا انسٹیٹیوشن، کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ اس ملک میں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اس ہائی رسک کنٹری میں پیسے انویسٹ کرنے چاہیے یا نہیں۔ نہ صرف بڑے ادارے بلکہ اس ملک کے شہریوں کو بھی باہر کی دنیا سے فنانشل ڈیلنگ میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس وقت فیٹف کی بلیک لسٹ میں نارتھ کوریا اور ایران موجود ہیں۔ پاکستان کا نام بھی 2015 تک گرے لسٹ میں رہا۔ اسی سال پاکستان نے مقدور بھر کوشش کے بعد اپنا نام گرے لسٹ سے نکلوایا، لیکن بعد ازاں بھارت نے مغربی ملکوں میں اپنی مضبوط لابی کے ذریعے پاکستان کا نام ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرا دیا، جو ابھی تک اس لسٹ میں شامل ہے۔ تاہم پاکستان کا نام اس لسٹ سے نکلوانے کے لیے چین اور ترکی بہت ہی سرگرم ہیں۔ ترکی صدر رجب اردگان گزشتہ دنوں جب پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے تو انہوں نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے چین بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کر چکا ہے۔ گرے لسٹ دراصل فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک وقتی یا عبوری فہرست ہوتی ہے جس میں ان ممالک کو رکھا جاتا ہے جن پر منی لانڈرنگ نہ روکنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو ہی یہ اندیشہ دور ہو جاتا ہے اس ملک کا نام فہرست میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے 26 نکات پر مشتمل ایک مفصل پلان فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کو پیش کر دیا ہے۔ فیٹف نے پاکستان کو کہا ہے کہ اس پلان پر عمل درآمد کرے۔ اس کے پاس 15 ماہ تک کا وقت ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ تکنیکی اعتبار سے گرے لسٹ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو متاثر نہیں کرتی۔ پاکستان ماضی میں بھی 2015 تک گرے لسٹ میں رہ چکا ہے اور اس دوران پاکستان کو کوئی خاص مالی نقصان نہیں پہنچا، لیکن گرے لسٹ میں شمولیت کی وجہ سے پاکستان ایک غیر ملکی سرمایہ کار کی نظر میں ہائی رسک ملک بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور پاکستان کے درآمدات و برآمدات کا چارٹ متاثر ہونے کے اندیشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ خدشہ رہے گا کہ کہیں امریکہ کے مزید دباؤ میں آ کر پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہ شامل کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو کچھ حد تک اقتصادی پابندیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔